تعالى ومصليا ومسلما على رسول الله وعلى آله الكرام وصحبه العظام أجمعين اما بعد صاحب عصا حضرت علامہ قاری عبد القیوم محمود صاحب دامت برکاتہم خطیب جامع مسجد غوثیہ و محتمم جامعہ حنفیہ غوثیہ، مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد رفیق حسنی صاحب دامت برکاتہم اور مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد الیاس رضوی اشرفی صاحب، حضرت علامہ ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب خطیب مصقع، علامہ صحبت خان کوہاٹی صاحب، حضرت صاحبزادہ ریحان امجد علی نعمانی صاحب، اس ادارے کے لائق و فائق حضرات اساتذہ کرام، اسٹیج پر رونق افروز تشریف فرما مسند نشین حضرات علماء کبار اور آج مسند فضیلت پر فائز ہونے والے علماء کرام اور ان کے اعزاء اقارب احباب جو ان کی خوشی میں شریک ہونے اور حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے اور تکمیل حفظ قرآن کریم کی سعادت سے بہرہ مند ہونے والے حضرات حفاظ کرام و قراء کرام و معززین کرام اور جملہ حاضرین مجلس، میں نے اپنے ابھی جلسے میں القاب پر پابندی لگائی تھی، قاری صاحب نے خلاف ورزی کی، کیونکہ ہمارے ہاں القاب اس بے دردی سے استعمال ہو رہے ہیں اور اتنا اسراف اور فضول خرچی اور ابتذال کیا جا رہا ہے کہ ان کی معنویت باقی نہیں رہی۔ مجھے آج یہ منظر دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ حضرت قبلہ قاری صاحب ہم سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، منظم انداز میں ڈسپلن کے ساتھ اور ڈنڈے کے ساتھ، اور اہل سنت کے جس ادارے میں جہاں بھی قابل قدر کام ہو رہا ہو، میں اسے اپنا ادارہ سمجھتا ہوں، اپنا کام سمجھتا ہوں۔ یہ پورے اہل سنت کے لیے باعث افتخار ہے۔ اور یہ
تب ہے کہ یہ مدرسے آزاد ہیں، مساجد آزاد ہیں، اور انہیں ہمیشہ مسجد کا مصلی، مسجد کا ممبر اور مدرسے کی مسند تدریس و انتظام ریاست کی غلامی سے آزاد رہنی چاہیے، اور ہم سب کو اور پوری قوم کو مل کر ان کی حریت فکر و عمل کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں فعال رہنا چاہیے۔ میں نے چند سال پہلے بھی کہا تھا کہ یہاں کی پہلی انتظامیہ نے جو پیسے فریز کر رکھے ہیں اکاؤنٹ میں، وہ قاری صاحب کے ساتھ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ پیش کریں، کیونکہ یہ پیسے اس مسجد کے لیے تھے، مدرسے کے لیے تھے۔ انہیں مقدمہ بازی کا شوق ہو تو کرتے رہیں، ہمارے قاری صاحب بھی ہمت نہیں ہارتے، لیکن لوگوں کی امانتیں جو اس مسجد یا مدرسے کے لیے تھیں، ان کو منجمد رکھنے والے اللہ کے ہاں مسئول ہوں گے، جواب دہ ہوں گے، اور انہیں ان کے ساتھ مل کر یہ رقم بینک سے نکال کر قاری صاحب کے حوالے کرنی چاہیے تاکہ وہ اس ادارے پر خرچ کریں۔ آج جو ہمارے طالب علم ساتھی، طالبان علم ساتھی فارغ ہو رہے ہیں، ان سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو آپ کی درسیات کی تکمیل ہوتی ہے، اس سے ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے علم کی تکمیل ہو گئی اور اب آپ کو مزید علم میں اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کو اپنی بارگاہ میں علم میں اضافے کے لیے دعا کی تلقین بھی فرمائی، اور یہ تعلیم امت کے لیے بھی ہے کہ حبیب کریم کہہ دیجئے، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس لیے آج سے آپ اپنے اوپر قرآن کریم کا سبقاً مطالعہ، تلاوت کا ایک رکوع ہو، کم ہو، زیادہ ہو، ترجمے کے ساتھ، تفہم کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ پڑھنا اپنے اوپر لازم کریں۔ ہمارے بہت سے فضلاء ایسے ہوتے ہیں جنہیں ترجمہ قرآن پر عبور نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ حدیث مبارک کی کوئی ایک کتاب سبقاً ایک حدیث کر کے اپنے اوپر لازم کریں، اور اسے بھی متن کے تفہم کے ساتھ بین السطور، حاشیے اور شروح کے ساتھ آپ از اول تا آخر
اس طرح پڑھیں، بار بار پڑھیں، مطالعہ کر کے پڑھیں، تاکہ آپ کو حدیث کے تمام مضامین پر عبور ہو جائے۔ علم کے حصول کی سب سے اچھی علامت یہ ہونی چاہیے کہ جتنا انسان علم حاصل کرنے میں آگے بڑھتا جائے، اتنا ہی اسے اپنی تشنگی کا احساس ہوتا چلا جائے۔ کسی مرحلے پر اسے قناعت کر کے رک نہیں جانا چاہیے۔ جیسے فقہا نے کہا کہ وہ پانی جو کسی جوہر میں رک جاتا ہے، الماء الراکد کہتے ہیں، اس میں گرد پڑتی ہے، تنکے پڑتے ہیں، آلائشیں پڑتی ہیں، وہ اپنی خاصیتیں کھو دیتا ہے اور پھر وہ پاک کرنے کے کام نہیں آتا۔ لیکن اگر پانی جاری رہے، آلائشیں ان میں بھی پڑتی ہیں۔ یہ دریائے سندھ گلگت سے اور ہمالیہ سے آ رہا ہے تو راستے میں کتنی اس میں آلائشیں پڑتی ہوں گی، لیکن فقہا نے ماء جاری کو پاک اور پاک کرنے والا قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے علم کو بھی ماء جاری کی طرح ہونا چاہیے، ماء راکد کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ آپ نقال نہ بنیں، اوریجنیٹر بنیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان خلاقی ہے کہ اس نے ہر انسان کو صورت میں، سیرت میں، قامت میں، جسامت میں، رنگت میں، فہم میں، فراست میں، اظہار بیان میں تفرد عطا کیا ہے، تو آپ کو آپ کے انداز سے پہچانا جائے، نہ کہ کسی نقال کے طور پر آپ کی شناخت ہو۔ اسی طرح آپ اپنے علم کی حالات حاضرہ پر تطبیق کے لیے اپنے عہد کی جو چیزیں ہیں، لٹریچر ہے، سیکولرزم، لبرلزم، اباحت کلی کا جو آج کل فلسفہ ہے، اس سے متعلق تمام چیزوں کو آپ کو پڑھنا چاہیے، تاکہ اس دور کے جو نوجوان ہیں ان کی ذہنی سطح پر آ کر آپ ان تک دین کے علم کا ابلاغ کر سکیں، پہنچا سکیں۔ میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں گیا تھا، وہاں انہوں نے ریاست کے خطباء کا ٹریننگ سیشن رکھا تھا، اور اس میں پوری یونیورسٹی کے لوگ وی سی سے لے کر نیچے تک بیٹھے تھے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے ایک مارکیٹنگ ایکسپرٹ سے پوچھا کہ آپ اپنی جو پروڈکٹ یا مصنوع بیچنے کے لیے ایڈورٹیزمنٹ بناتے ہیں، ایڈ بناتے ہیں، تو آپ کی سائنس کیا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم اپنی مصنوع کی تشہیر کے لیے جو اشتہار بناتے ہیں سمعی اور بصری، اس کے پیچھے سائنس یہ کار فرما ہوتی ہے کہ ہم مخاطب کو یہ باور کراتے ہیں کہ اس چیز کو خریدنا آپ کے فائدے میں ہے، اگر آپ نہیں خریدو گے تو نقصان میں رہ جاؤ گے۔ اسی طرح سے ہم بھی اسلام کے مارکیٹنگ ایجنٹ ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو خالق اور خلق کے سامنے اسلام کے خادم کے طور پر پیش کیا ہے، تو پھر ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا کہ کیا آج کے انسان پر ہم نے یہ حجت تمام کر دی ہے کہ وہ اس دین کو قبول نہیں کرے گا اور اس کی طرف نہیں آئے گا تو نقصان میں رہ جائے گا۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہیں تو اپنے مشن میں کامیاب ہیں، اگر ناکام ہیں تو اپنے مشن میں ناکام ہیں۔
تو اگر ناکام ہیں تو ہمیں اپنی اسٹریٹجی اور حکمت عملی کو ری وزٹ کرنا چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طلب علم صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ من تعلم علما یبتغی بہ وجہ اللہ لم یرح رائحۃ الجنہ، کہ جس نے وہ دین کا علم جسے صرف اللہ کی رضا کے لیے سیکھا جائے، اپنی دنیا سجانے اور بسانے کے لیے حاصل کیا، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ یہ بھی آپ نے فرمایا کہ من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء او لیصرف وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار، کہ جس نے علم اس لیے طلب کیا کہ علماء کے مقابل اپنے تفاخر، تفوق اور برتری کا اظہار کرے، بے وقوفوں کے ساتھ حجتیں اور کٹ بحثی کرے، کٹ حجتی کرے، یا لوگوں کے رخ عقیدت کو اپنی جانب پھیر دے، تو یہ علم اسے جہنم میں لے جائے گا۔ علم کا مقصد صرف اور صرف رضائے الہی ہونی چاہیے، اور اگر انسان رضائے الہی کے لیے حاصل کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا، دین بھی دے گا، وہ ساری نعمت عطا فرمائے گا کہ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ نماز پڑھاتے ہیں اور لوگ آگے بڑھ کر آپ کا ہاتھ چومتے ہیں، عقیدت سے ملتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ حسین عالم ہیں یا ہم میں کوئی بہت کمال ہے، لوگ آپ کی ہماری سیرت کو نہیں بلکہ دین کی نسبت کو بوسہ دیتے ہیں۔ تو جس دین کی نسبت کی وجہ سے لوگ ہماری تکریم کریں، تو پھر ہمیں اس نسبت کی حرمت کی پاسداری کرنی چاہیے، اس کی آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ لوگ اسلام کو ہمارے حوالے سے جانیں گے۔ اگر ہمارا دامن داغدار ہے تو لوگ اس عیب کو اسلام کی طرف منسوب کریں گے، ہمارا دامن ایمان و عمل شفاف ہے تو لوگ اس کو اسلام کا حسن قرار دیں گے۔ اس لیے ہمارے ہاں تربیت کا، تزکیے کا فقدان ہے، لیکن اب یہ جیسے ہمارے قاری صاحب بہت ماڈرن، الٹرا ماڈرن ہو گئے ہیں، بہت سی پیش رفت کر رہے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ تربیتی نظام کے حوالے سے بھی ایک مثال قائم کریں۔ اسی طرح سے آپ نے علم حاصل کیا ہے تو آپ اسی میدان میں اپنے لیے مصروفیت تلاش کریں، خواہ وہ امامت کی صورت میں ہو، خطابت کی صورت میں ہو، یا تدریس کی صورت میں ہو، دعوت و تبلیغ کی صورت میں ہو، رشد و ارشاد کی صورت میں ہو، تصنیفات کریں آپ۔ اور آج کل اس حوالے سے میدان بہت وسیع ہے، اپرچونٹیز، امکانات اور مواقع بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے پاس رجال کار اب بھی کم ہیں، ہمیں مزید ہیومن ریسورس کی، افرادی قوت کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ اور لوگوں کو مائل کریں کہ وہ بھی آئیں، دین کو حاصل کریں۔ آپ میں سے جو ٹیلنٹڈ ہیں وہ اسکول ایجوکیشن کا اپنا سسٹم اور نظم بنائیں،
ہمارے پروفیسر مولانا مرزا عامر بیگ صاحب نے چند سال پہلے صفہ اکیڈمی کے نام سے اسکول کا کام شروع کیا تھا، اور آج کراچی میں ان کے 12-15 کیمپس ہیں، 5-7 ہزار طلباء وہاں تعلیم پا رہے ہیں، اور ان کے اپنے حالات بھی الحمدللہ اچھے ہیں۔ تو آپ ایک اچھا مثالی ماڈل اگر تعلیمی ادارہ قائم کریں تو آپ لوگوں کے خرچے سے بہترین تعلیم و تربیت کے ساتھ دین کا پیغام لوگوں کے گھر تک پہنچا سکتے ہیں، ان کے گھروں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ حضرات اپنے لیے اچھا شعبہ، اچھا میدان عمل منتخب کریں، اور اس قوم کے اہل سنت کے جب ہم اداروں کا تقابل کرتے ہیں تو زوال کا سبب یہ ہے کہ جس قوم کے شعور کا عالم یہ ہو کہ کوئی خوشگلو نعت خواں 2-4-10 نعتیں یاد کر لے اور اسٹار بن جائے، تو ایک رات میں آپ اس کو کہیں 50,000، کہیں لاکھ، کہیں کم، کہیں زیادہ نوٹ نچھاور کرتے ہیں، دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ یہ پلٹ کر دین کو کیا دے رہا ہے۔ اور یہ عشق مصطفیٰ کا عجب معیار ہے کہ جو مہینہ بھر مسند تدریس پر بیٹھ کر قرآن کریم کی تفسیر بیان کرے، حدیث کی شرح بیان کرے، فقہ بیان کرے، دینی علوم کو پڑھائے، تو اس کی آپ مہینے میں بھی اتنی قدر نہ کریں اور بعض صورتوں میں سال میں بھی نہ کریں، کیا یہ عشق مصطفیٰ ہے؟ تو اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں پر حجت قائم کریں، لوگوں کو متوجہ کریں کہ اگر آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے، اگر آپ کو اللہ کی ذات سے محبت ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تقاضے آج کل کیا ہونے چاہیے؟ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کچھ پیسے نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دین کے ترجیحی شعبے کیا ہونے چاہیے؟ آپ ان اداروں میں آئیں، آپ ایک عالم کا خرچ برداشت کریں، حافظ قرآن کا کریں، قاری کا کریں، جو زیادہ باوسائل ہیں وہ 10-20 کا خرچ برداشت کریں، اور ان اداروں کو پھیلائیں، ان اداروں کے معیار کو، کوالٹی کو بہتر بنائیں۔ اور ہمیں نہ تو قوالی کے میدان میں مقابلہ ہے، نہ نعت خوانی کے میدان میں مقابلہ ہے، اگر مقابلہ ہے تو علم کے میدان میں ہے، تدریس کے میدان میں ہے، خطابت کے میدان میں ہے، ابلاغ و تبلیغ کے میدان میں ہے، جو دین کے مختلف شعبے ہیں تو ان میدانوں میں ہے، ان میں آپ کو اپنی توانائی صرف کرنی چاہیے۔ میں حضرت قبلہ علامہ قاری عبدالقیوم محمود صاحب کو ان کی ان کامیابیوں پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ان کا یہ ادارہ بھی ترقی کرے، اور حضرت اور ادارے بھی ماشاءاللہ قائم کرتے رہتے ہیں۔ میرے پاس جب لوگ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں قاری صاحب کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس ٹیم بھی ہے، بندے بھی ہیں، ڈنڈا بھی ہے، تو یہ جہاں بھی جائیں گے تو مجھے امید ہے کہ ادارہ قائم بھی کر لیں گے اور یہ چلا بھی لیں گے۔ تو اس لیے نئے ادارے بھی قائم کرنے چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ علماء کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے اور دینی امور پر مشاورت کرنے اور تبادلہ خیال کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً مجالس منعقد کرنی چاہیے، اور ایک دوسرے کے افکار، تجربات، خیالات سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، یہ ادارہ ترقیاں کرے، اور یہ جو فضلاء تیار ہوئے ہیں اللہ کرے کہ یہ تعلیم و تعلم، تدریس و تدرس
اور علم کے میدان میں نمایاں کارنامے انجام دیں اور مستقبل میں اہل سنت کی قیادت کریں۔ ہمیں رجال کار کی بہت ضرورت ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔